اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان گرامی، باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ویسے تو سارے امام باب الحوائج ہیں، یہ امام کا بتایا ہوا ایک عمل ہے۔ اگر کسی کی کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہو، یا کوئی رشتے کا مسئلہ ہو، یا کوئی کاروبار کا مسئلہ ہو، تو امام علیہ السلام کا بہترین بتایا ہوا ایک عمل ہے۔ جیسا کہ امام باب الحوائج بھی ہیں، اور حضرت عباس علیہ السلام بھی باب الحوائج ہیں، کیونکہ جب بھی جائیں آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے کے اوپر بغداد میں، تو وہاں پر دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا باب الحوائج، یعنی حاجتوں کا پورا ہونے کا دروازہ، یعنی حاجات کے پورا ہونے کا دروازہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ گھر میں ہیں تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، آپ سفرہ بچھائیں گھر میں، آپ گھر میں دسترخوان بچھائیں، اور 5 پھل فروٹ ہوں یا 7 کوئی پھل فروٹ ہوں، آپ ایسا کریں جو ہے نا، وہ پھل فروٹ وغیرہ دسترخوان کے اوپر رکھ کر آپ بیٹھ جائیں، اور 7 مرتبہ محمد و آل محمد کے اوپر پہلے درود پڑھیں، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الحمد کی تلاوت کریں، اور 3 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت کریں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کریں۔ آپ یقین جانیں کہ خالق کائنات آپ کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ خالق کائنات امام موسیٰ کاظم باب الحوائج کے صدقے آپ کی ہر حاجات کو پورا فرمائے گا، یعنی اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جب یہ آپ پڑھ لیں تو صلوات کس طرح پڑھنی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آئے میرا خالق کائنات محمد اور اس کی آل کے اوپر درود بھیج۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، یہ جو ہم وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ پڑھتے ہیں، یہ اصل میں دعا ہے، امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کی یہ دعا ہے جو ہر مومن کو صلوات کے بعد پڑھنا چاہیے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ 25 رجب سے پہلے، امام کی شہادت سے پہلے 14,000 مرتبہ آپ گھر میں بیٹھ کر درود پاک کی صلوات کی تلاوت کریں، جس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور جب اس کا طریقہ کار آسان ہے، یہ آپ ایزی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اگر کہیں پر جا رہے ہیں سفر میں ہیں وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا گھر میں چند افراد کو اکٹھا کر کے گھر کی فیملی کو ساتھ بٹھا کر 3 4 5 تسبیح پڑھ لیں تو ایزی طریقے سے یہ درود ہو سکتا ہے، اور یہ پڑھ سکتے ہیں 14,000 مرتبہ۔ یہ کوئی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد گھر میں بیٹھ کر یہ جب آپ درود اور یہ سارا عمل کر لیں تو آپ دعا کریں، خدایا اس کا ثواب، اس کا ہدیہ آپ جو ہے نا، خدایا اس کا ثواب اور اس کا ہدیہ جو ہے نا، ہم اس کو جو ہے نا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا ہدیہ بھیجتے ہیں۔ یقین جانو، جب بھی میں یہ کہتا ہوں کوئی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو کہتا ہے، جب کوئی کہتا ہے مالک کائنات آپ کے اوپر رحمت نازل فرمائے، تو دوسرا بندہ بھی اس کے جواب میں کہتا ہے کہ مالک کائنات آپ کے اوپر بھی رحمت نازل فرمائے۔ یہ جب کوئی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، وہ بھی اگر کوئی اچھے اخلاق کا مالک ہے، یہ تو خالق کائنات کو ان 14 ہستیوں کو خلق عظیم کا مالک بنا دیا ہے، یہ تو ہیں ہی اخلاق کے مالک۔ جب یہ آپ ہدیہ کریں گے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو دوستان گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یقیناً جب دعا کریں گے آپ کے لیے تو وہ بھی کہیں گے، اگر کہہ دیں کہ خدایا اس بندے نے مجھے درود ہدیہ کیا ہے، میرے لیے نظر مانی ہے، تو خدایا اس مومن کے اوپر بھی رحمت نازل فرما، ہماری دعا قبول ہو نہ ہو، لیکن امام زمانہ علیہ السلام کی دعا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دعا ہر صورت قبول ہوگی، اور خالق کائنات امام کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ جب آپ پڑھ لیں، عمل کر لیں، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ خدایا اس کا ثواب، اگر آپ کا کوئی مرحوم ہے، والد مرحوم ہے یا والدہ مرحومہ ہے، دنیا سے چلے گئے، یا کوئی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے،
ان کے لیے بھی یہ آپ بھیج سکتے ہیں. خدایا اس کا ثواب جو میں نے درود 14,000 مرتبہ تلاوت کیے، اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچا، تو خالق کائنات اس کا ثواب بھی اس کو پہنچا دیتا ہے. اور یہ عمل ضرور کریں. 25 رجب سے پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج کی شہادت سے پہلے، تو خالق کائنات انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے گا. دعا کرتے ہیں خالق کائنات تمام مومنین، تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرمائے.